بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی مختصر اور انتہائی اہم عنوان پر گفتگو عرض کرنا چاہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ 5 سے 7 منٹ میں میری گفتگو مکمل ہو جائے، اور اس گفتگو میں آپ کے سامنے 2 سے 3 گزارشات عرض کروں گا۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے انسان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں انسان پر ایسی ہیں کہ وہ بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کو تم گن نہیں سکتے۔ سورہ رحمان میں قرآن مجید کی یہ بڑی مبارک صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ دہرایا اور انسانوں اور جنات کو خطاب کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دنیا میں مایوس ہو کر، حالات سے تنگ آ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے نظریں پھیر لیتا ہے، اور اسے اگر کوئی ایک نعمت حاصل نہ ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان ہوں۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ رب العالمین کی نعمتیں گننے سے، شمار کرنے سے باہر ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ جب انسان شادی کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو جس کے ذریعے میری نسل آگے چلے، اور یہ اولاد میرے لیے معاشرے میں نیک نامی کا باعث بھی بنے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ لیکن اس سلسلے میں اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ہر چیز کا اختیار نہیں دیا۔ انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، اس کے بعد رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اولاد کی جو نعمت ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عقیم بنا دیتا ہے، یعنی بانجھ بناتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ کائنات میں انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ اگر کسی کو شادی کے بعد اولاد کی نعمت نہ مل رہی ہو، اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رب العالمین نے سابقہ لوگوں میں، اپنے پسندیدہ اور نیک لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کو رکھا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ دراصل یہ رب العالمین کے غائب کے ایک فیصلے ہیں کہ جس کی تہ تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ کس کو اولاد دینی ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، کسے اولاد نہیں دینی اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ میرا رب ہی جانتا ہے، انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان تو صرف وقتی فائدہ سوچتا ہے، رب العالمین انسان کا تا دیر کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی انسان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ ہیں، ان کا تذکرہ گزرا۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا شاگرد بننے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے شاگرد بنیں، لیکن مجھ سے سوال جواب کوئی نہ کرے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے چند ایسے کام کیے جو ظاہری شریعت کے خلاف تھے۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا جرم کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا، اس لیے کہ آپ شریعت کو بیان کرنے والے نبی تھے،
تو شرن یہ چیز درست نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے بے گناہ کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس موقع پہ تو نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ رب العالمین کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے نافرمان بننا ہے، اور یہ اپنے نافرمانی کی وجہ سے اپنے والدین کو بھی دین سے دور کر دے گا، انہیں کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ اسے فوت ہونا ہے، اسے والدین سے جدا ہونا ہے، اور اس کی جگہ اللہ رب العالمین ان کو ایک بیٹی عطا کرے گا۔ اس کا تذکرہ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں صرف کنایتاً ہے کہ اللہ اس کے بدلے انہیں نیک اولاد عطا کرے گا۔ تو وہ بیٹی ایک پیدا ہوئی تھی ان کی، جس سے پھر بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، اور اسی کی نسل سے پھر سینکڑوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں ظاہری طور پر یہ بڑا عجیب فیصلہ تھا کہ اس لڑکے کو آپ نے قتل کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوین تھا، یعنی اللہ کی تقدیر کا، قدرت کا، غائب کی چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرما رکھا تھا۔ وہ شریعت کو بیان کرنے والے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ تکوینی پیغمبر تھے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس لڑکے کو اللہ رب العالمین نے اپنے والدین سے دور کیا، اس میں حکمتیں تھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو بسا اوقات اولاد کی نعمت نہیں ملتی، اس میں رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے زوجین کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ یا ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتہائی بری عادت ہے، خاص کر کے سسرالیوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں، کہ شادی کو ابھی 1 سال نہیں گزرتا وہ زوجین سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ چیک اپ نہیں کرواتے۔ یہ انتہائی شرم کی باتیں ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، کہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ پرائیویٹ ہوتی ہیں، یہ میاں اور بیوی کے آپس کے درمیان کی باتیں ہیں، دوسروں کو اس بارے میں سوال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سسر اور ساس کو بھی اس بارے میں سوال جواب نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی یا کیا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ انسان کا ایک اپنا نجی معاملہ ہے، اور یہ پردے کی اور راز کی بات ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دیوس قرار دیا کہ جو اپنی بیوی کی کمرے کی باتیں اور بستر کی باتیں دوسرے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے، اور اس بیوی کو بھی دیوس قرار دیا کہ جو اپنی شوہر کی پردے کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ دیوس یعنی بے غیرت انسان ہے وہ کہ جو اپنے پردے کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے، تو یہ بتاتے پھرنا کہ میری بیوی کو یہ مسئلہ ہے وہ بیمار ہے، میرے شوہر کو یہ مسئلہ ہے وہ بیمار ہے، اس وجہ سے وہ قادر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پردوں کو فاش کر رہا ہوتا ہے، اور دراصل یہی وجہ بنتی ہے کہ پھر جا کر کے آگے معاشرہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو سسرالیوں کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تانے مارنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اگر اولاد انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی، اولاد کوئی بازار سے مل رہی ہوتی، انسان خرید کے نہ لاتا، پھر تو اس کے اوپر تانا بنتا تھا کہ آپ اولاد کیوں نہیں لاتے۔ جب یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اولاد رب العالمین کے حکم سے ماں کے رحم میں آتی ہے، باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر جا کے اولاد قرار پکڑتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جسے چاہے رب اولاد دے، جسے چاہے نہ دے۔ تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، یہ عجیب سی بات ہے۔ بسا اوقات یہ بھی سننے میں ملا ہے، اور یہ بھی میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ دوسروں سے ایسے ببانگ دہل سوال کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہے، وہ بیچارہ شرماتے ہوئے کہتا ہے جی نہیں میری اولاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کیوں اولاد کیوں نہیں ہے، آپ کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے، آپ دوسرے کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ ان باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، دیکھیں جب اولاد کسی کی ہوتی ہے چاہے وہ بتائے یا نہ بتائے، پتہ چل ہی جاتا ہے، بات پھیل ہی جاتی ہے، اور کسی کی اولاد نہیں ہے پھر بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے، پھر پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ صرف اس حد تک مکلف ہیں کہ آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ فلاں بیچارہ ایک جوڑا ہے، اس کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، ان کی اولاد نہیں ہے، تو آپ مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ اس بے اولاد جوڑے کو اپنی طرف سے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ باقی ان سے تحقیق کرنا کہ آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، کیا آپ میں کوئی مسئلہ ہے، کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے، یا کیا وجہ ہے، آپ چیک اپ کیوں نہیں کرواتے، علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں بہتر فیصلہ خود کر سکتا ہے، ہمیں دوسروں پہ ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ ہاں اگر آپ سے کبھی کوئی مشورہ لے لے کوئی خاتون یا کوئی مرد کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی
تو کیا آپ کے علم میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ یا کوئی حکیم ایسا ہے کہ جو اچھا ہو اس حوالے سے ہم علاج کروانا چاہتے ہیں؟ تب آپ انہیں مشورہ دے سکتے ہیں۔ خود سے مفت میں مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر ایک بھائی ہے وہ اپنے سگے بھائی سے اس حوالے سے نہ پوچھے، اگر ایک بہن ہے وہ اپنی سگی بہن سے اس حوالے سے نہ دریافت کرے زیادہ، اس لیے کہ اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور میری اولاد نہیں ہے، میں ہمیشہ نفی میں جواب دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ اس سے پھر انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر پھر وہ انسان کمزور فرد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میری پہلی گزارش ان لوگوں سے تھی، رشتہ داروں سے، سسرالیوں سے، اس قسم کے خدا کے واسطے تانے نہ دیں۔ بسا اوقات خواتین مجبور ہو جاتی ہیں، خودکشی کرنے پہ آ جاتی ہیں، مرد مجبور ہو جاتے ہیں، زندگی سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں اور تانے اتنے ہوتے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بس اولاد مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے لیے میرے رب نے ایک وقت کو مقرر کیا ہے، خاص وقت ہے، اسی وقت پہ وہ اولاد ہوتی ہے یا کوئی بھی انسان کو نعمت ملتی ہے، لیکن انسان یہ دنیا میں انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتے، باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلمان بہن یا بھائی کے لیے دعا کریں، انہیں تانے نہ دیں، انہیں تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ دوسرا جو سلسلہ ہے اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن بھی بے اولاد جوڑوں کی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے میں دو طریقے ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان پر پابندی فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی ذات سے رحمت، ان کی رحمت سے امید ہے، ان کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول ضرور فرماتے ہیں۔ اس مسلمان بھائی کو وہ دعا کی وجہ سے وہ چیز ملے یا نہ ملے، لیکن جس نے دعا کی ہے اللہ رب العالمین اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث، ایسی پیاری حدیث ہے اور ایسا پیارا ہتھیار ہے مسلمان کے پاس کہ اگر آپ کی دعا، آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مثال کے طور پہ جس کی اولاد نہیں ہے وہ اپنے لیے اولاد کی دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اولاد کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اولاد نہیں مل رہی، اس کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ وہ ایسے بے اولاد جوڑے جو اس کے رشتہ دار ہوں، قریبی جاننے والے ہوں یا اس کے دوست احباب میں سے ہوں، ان کا نام لے کے دعا کرے کہ یا اللہ فلاں میری بہن، فلاں میرا بھائی، اس کو اولاد نہیں ہے، یا اللہ اسے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور پھر آخر میں کہے یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، اور رب العالمین اس دوسرے کو اولاد عطا کرے یا نہ کرے اسے ضرور عطا کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو یہ وظیفہ ہے، اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کی پابندی فرمائیں، ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اور نمبر دو، ایک بہت چھوٹی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک مختصر سی نماز ہے، ایک ہوتی ہے صلاۃ التسبیح کبیر، یہ مشہور صلاۃ التسبیح ہے کہ جس میں 375 مرتبہ وہ پہلا تیسرا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ صلاۃ التسبیح صغیر کے نام سے ہے، جسے ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ العالی، نائب مفتی جامع دارالعلوم کراچی نے اپنی ایک مجلس میں بیان فرمایا تھا، پھر بندے نے اس کو نوٹ کر لیا، اور اب جب بھی اپنا کوئی کام ہوتا ہے میں الحمدللہ اسی کو کر کے دعا کرتا ہوں تو رب العالمین اس کو پورا بھی فرما دیتے ہیں، اور اپنے جو قریبی دوست احباب ہیں انہیں بھی یہ بتاتا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے، اور ایسے وقت میں کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، عام 2 رکعت نفل ہیں، جیسے عام 2 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ایک کرنے کا کام آخر میں یہ ہوگا کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، آخری رکعت ہوگی، تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور پھر دعا بھی پڑھ لیں، آخر میں ربی جعلنی ہے یا کوئی اور دعا آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اس کو انگلیوں پہ شمار نہیں کرنا، بس اپنے ذہن میں رکھنا کہ 10 بار 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد فوراً جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ انتہائی مجرب عمل ہے، اس کو اپنی جو ہے اس کو اپنی معمول میں رکھا کریں۔
تو یہ جو دو اعمال ہیں اگر ان پہ پابندی ہو جائے کہ نمبر ایک دوسرے کے لیے دعا فرمائیں، اور نمبر دو صلاۃ و تسبیح صغیر کا اہتمام فرمائیں، اور اس کے بعد پھر دعا کا اہتمام فرمائیں، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ذات سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ باقی جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے بطور تسلی میں ایک بات عرض کروں، ایسے بہت سے واقعات اس دنیا کے اندر ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک جوڑے کو شادی کے کئی سال تک اولاد نہیں دی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہیں مسلسل اولاد عطا فرمائی۔ ایسے دو افراد جو کہ میرے اپنے جاننے والے ہیں، ایک ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں اپنے والد صاحب کا، میں اپنے والدین کا پہلا بیٹا ہوں، مجھ سے پہلے ان کی اولاد نہیں تھی۔ ان کے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ ہماری شادی کے بعد 6 سال ہو چکے تھے، 6 سال تک ہماری اولاد نہیں تھی، 6 سال کے بعد جو ہے کہ میری اولاد پیدا ہوئی، اور وہ سب سے پہلے بیٹے وہی تھے جو ہمارے مدرسے میں استاد ہیں، میرے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، ایک بزرگ بابا تھے تبلیغی جماعت کے، ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میری شادی کو 16 سال گزر گئے تھے، 16 سال تک میری اولاد نہیں تھی، میں سعودی عرب سے واپس آیا اور ہر سال چھٹی آتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے، اللہ رب العالمین سے واپس جا کے بیت اللہ میں حرم میں دعا مانگتا تھا، لیکن 16 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ 16 سال کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مجھے پہلا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد اب ان کے 8 یا 9 بیٹے تھے، 5 یا 6 بیٹیاں تھیں۔ فرمایا اس کے بعد ہر سال میری اولاد ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے 16 سال آزمایا۔ رب کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حالات انسان کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، لاڈلی بیوی ہیں، ساری زندگی تمنا کرتی رہیں کہ مجھے اولاد ہو جائے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی حکمت محدثین نے لکھی ہے کہ اگر حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو اولاد ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی احادیث کی شکل میں امت تک پہنچی ہے وہ ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ 2210 روایات آپ سے مروی ہیں۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتی، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی، پھر آپ علم کو توجہ نہ دے سکتی تھیں۔ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا تھا، اس لیے آپ کو اولاد عطا نہیں کی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، تو رب العالمین ایک وقت آتا ہے انسان کو نعمت عطا کر دیتا ہے اگر اس کے لیے بہتر ہو۔ تو شادی کو 3 سال 4 سال گزر گئے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شادی کے کئی عرصوں کے بعد بھی ایسے واقعات ہیں کہ 15 16 سال کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں جو کہ میرے جاننے والے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن انہیں ڈاکٹروں نے بالکل لا علاج قرار دیا تھا کہ آپ کی اولاد ہو نہیں سکتی۔ وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کی شادی کے 15 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی۔ اب الحمدللہ ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تو رب العالمین کے فیصلے میں ہر طرف حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے کارخانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ انسان کا کام ہے مانگنا، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ انسان خصوصاً اہتمام سے مانگے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے۔ وہ جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں تو ہوتی ہیں، انسان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، اپنی ساری توجہ رب العالمین کی طرف رکھے، اللہ سے مانگتا رہے، تو رب العالمین انسان کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔